الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کل ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے عام ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے؟ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول، ویلنٹائن ڈے کارڈ وغیرہ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرہ میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان چونکہ فطرتاً جلد باز اور جدت پسند ہوتا ہے، اگر اپنی عقل سے احکام شریعت کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں اسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہ و حشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اور عام مشاہدے سے بھی اس کا بخوبی پتہ چلتا رہتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر اور اس دن کو منانے کا انداز۔ آمد برسر مطلب کے تحت اب سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس کے گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا، تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغرب و ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی اور جنسی بہرہ روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی دھمات چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائیں احتجاج بلند ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔
غور کیجیے تو یہ پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی یعنی اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا اور دوئی زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز اسیاں اور زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات و بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے، مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطۂ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کے خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا، شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کی جائے، تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سے سرخرو ہوں۔ لہٰذا ترغیب و ترہیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، خود بھی آپ سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ ہم اس فتوے کو جو مضمون کی شکل میں ہے عام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کا بھلا کر سکیں، دین و دنیا کا بھلا ہو۔ اب ذرا اپنی پاکیزہ شریعت کے احکامات ملاحظہ کیجیے۔ کسی طرح بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور ہر قسم کی فحاشی اور یعنی کی مذمت و قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوئی ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا، سمجھنا چونکہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجیے، آیت و احادیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجیے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت اور اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی۔ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت ان آیتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کاموں کی خبر ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سورہ نور کی 31ویں آیت میں یہ بھی ارشاد ہوا، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس فرمان کو بھی توجہ سے پڑھ لیجئے، اور کسی مسلمان عورت کو پہچانتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سرِ گمراہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پردے کی اہمیت کس قدر ہے اس کا انداز اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت والی بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے، اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا۔ اور آخری آیات جو ذکر کی گئی اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا۔ تو کیا مسلمانوں کو ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد و عورتیں ویلنٹائن ڈے میں ان احکامات کی اعلانیہ کھلم کھلا کافروں کی تقلید میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، احکام شریعت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔